إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی ایک بڑی سعادت یہ ہے کہ نبی آخر الزمان سیدی ولد آدم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول، لیکن یہ تاریخ بنتی نہیں ہے. آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، جس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ کا فرمان ہے فیہ ولدت، کہ میری پیدائش پیر کے دن ہوئی. جو علم الحساب والے ہیں انہوں نے اس دن اور تاریخوں کو اچھی طرح جانچا اور پرکھا، تو پیر کا دن 9 ربیع الاول کو آتا ہے، 12 کو نہیں آتا. متفقہ طور پر 12 تاریخ آپ کا یوم وفات ہے. اب نہ معلوم یہ خوشیاں کس چیز کی منائی جا رہی ہیں. چند باتیں ہم کریں گے اس مہینے کی مناسبت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایک شرعی فریضہ ہے، یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے.
آپ سے محبت کرنا فرض ہے، اور اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو اپنے والدین سے بڑھ کر، اور اپنی اولاد سے بڑھ کر، اور پوری کائنات سے بڑھ کر۔ تو یہ حدیث نبی علیہ السلام کی محبت کی فرضیت کی دلیل ہے، اور اس حدیث نے محبت کا پیمانہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ محبت ہر بندے کی محبت سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، اور پوری کائنات سے بڑھ کر۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت نہ ہو وہ مومن نہیں ہے، اور اگر محبت تو ہو مگر وہ اولاد اور والدین کی محبت کے برابر، وہ بھی مومن نہیں ہے۔ مومن تبھی ہوگا جب نبی علیہ السلام کی محبت پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر۔ اس محبت کے بڑے فضائل ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، المرء مع من احب، کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی۔ اب اپنی محبت کا مرکز متعین کر لو، تمہیں کس سے محبت ہے؟ کسی کھلاڑی سے، کسی فلمی ہیرو سے، کس سے محبت ہے؟ اور اگر یہ محبت خالص محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے تو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا۔ اللہ یہ سعادت مجھے اور آپ کو عطا فرما دے۔ ایک عربی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ کہا کہ ما اعددت لہا بکثیر من صلاۃ ولا صدقہ، زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکا، زیادہ صدقات نہیں دے سکا، مگر ایک بات بڑے فخر سے کہوں گا، غیر انی احبک، مجھے آپ سے محبت بہت ہے۔ تو فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا۔ اس محبت کا صلہ ہے۔ ایک اور حدیث جس کا معنی صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احبنی فقد احب اللہ، جو مجھ سے محبت کرے گا اس نے اللہ سے محبت کر لی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ کا ارشاد گرامی، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ اور ان کو کسی تنقید کا اور جرح کا نشانہ مت بناؤ۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو اس لیے محبت کی کہ اسے مجھ سے محبت ہے، یہ میرے صحابہ کی محبت میری محبت ہے۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کر لی اس نے اللہ سے محبت کر لی۔ ومن ابغضہم فقد ابغضنی فببغضی ابغضہم، جس نے صحابہ کا بغض اپنے سینے میں رکھا تو اس لیے رکھا کہ اس کے دل میں میرا بغض ہے، یعنی صحابہ کا بغض میرا بغض ہے۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے میرا بغض پال لیا اپنے دل میں اس نے اللہ سے بغض کر لیا۔ یعنی صحابہ کی محبت میری محبت ہے، میری محبت اللہ کی محبت ہے، اور صحابہ کا بغض میرا بغض ہے،
اور میرا بغض اللہ کا بغض ہے۔ یہ احادیث اس محبت کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ محبت بڑی اہم ہے، بڑا اس کا اجر ہے، بڑا اس کا ثواب ہے۔ دینی اعتبار سے محبت کیا ہے؟ محبت اطاعت کا نام ہے۔ جو محبت اطاعت سے خالی ہو وہ محبت قابل قبول نہیں ہوتی، اور جو اطاعت محبت سے خالی ہو وہ اطاعت بھی قابل قبول نہیں۔ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت اطاعت کے بغیر نہ قابل قبول ہے اور نہ اس کا کوئی اجر ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، مگر وہ دل میں پوشیدہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ محبت ظاہر ہو، پرکھی جائے، کون سچا اور کون جھوٹا ہے، وہ محبت دکھائی دے، تو اس محبت کی کوئی علامت، کوئی برہان، کوئی نشانی۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے، آپ کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ ناطق وحی ہیں۔ جب تک آسمان سے انکشاف نہ ہو آپ جواب نہیں دیا کرتے تھے، کیونکہ سوال بڑا اہم تھا۔ جبریل امین اسی مجلس میں جواب لے کر آ گئے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے وہ لوگو جو اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو اور اس کی علامت جاننا چاہتے ہو، اس کی دلیل اور ثبوت چاہتے ہو، تو سن لو وہ دلیل اور ثبوت ایک ہی ہے، فَاتَّبِعُونِی، میرے حبیب کی اتباع کر لو۔ جس قدر اس اتباع میں آگے بڑھو گے اسی قدر یہ محبت کا دعویٰ، اللہ کی محبت کا دعویٰ سچا ہوتا جائے گا، اور جس قدر پیچھے رہو گے اسی قدر یہ دعویٰ محبت، اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سچی محبت کی نشانی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت ہے۔ یہ شرعی محبت ہے، محبت کا شرعی مفہوم کہ اصل جو محبت رسول ہے وہ رسول کی اطاعت کا نام، اور اطاعت نہ ہو تو محبت کے لاکھوں اور کروڑوں دعوے بھی جھوٹے ہیں، قصیدے اور نظمیں اور نعتیں، کوئی ان کی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے اگر نبی علیہ السلام کی اطاعت نہ ہو۔ باقی ایک اشکال اور رہ گیا کہ ہم یہ کیسے ثابت کریں کہ ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت ہے، کیونکہ سچے ایمان کی علامت یہ ہے کہ میری محبت اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو، ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو، اور ساری دنیا میں صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، محدثین، فقہاء، ائمہ سارے آ جاتے ہیں، سب سے بڑھ کر ہو، یہ کیسے ثابت کریں؟ تو اس کو ثابت کرنا آسان ہو گیا۔ جب محبت اطاعت کا نام ہے تو کسی موڑ پر اگر اطاعت کا امتحان آ جائے، ایک طرف اللہ کے نبی کا فرمان ہو، دوسری طرف باپ کی خواہش ہو، برادری کی خواہش ہو، قوم کا نظام ہو، باپ دادا کا نظام ہو، کسی پیر و مرشد کی بات ہو، کسی امام کی بات ہو، تو آج آپ نے ثبوت فراہم کرنا ہے کہ آپ کے دل میں زیادہ محبت کس کی۔ اگر آپ نے باپ کی بات کو مقدم رکھا، قوم برادری کی بات کو مقدم رکھا، اپنے پیر یا مرشد امام کی بات کو مقدم کر لیا اور نبی علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا، تو آپ کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت نہیں ہے بلکہ باپ دادا کی محبت۔ اور اگر آپ نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کو مقدم رکھا، مقابلے میں جس کی بھی بات آ جائے اسے جھانک کر بھی نہ دیکھا، تو آپ نے سچا ایک ثبوت فراہم کر دیا کہ آپ کو سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام سے پیار ہے اور نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ یہ محبت کا وہ اعتقادی معنی جو بحمد اللہ ہم اہل الحدیث کا عقیدہ ہے
خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت فرض ہے، اور اس محبت کا ایک پیمانہ ہے، اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر ہو، اولاد سے، ماں باپ سے، اور پوری دنیا سے بڑھ کر ہو۔ اور اس محبت کا معنی اطاعت کے ساتھ عبارت ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت کا مفہوم یہ ہے کہ اطاعت کے میدان میں کسی کا قول آ جائے، ہر قول کو ٹھکرا دے اور نبی علیہ السلام کی بات کو سینے سے لگا لے، اور آپ کے ہر فرمان کو مقدم جانے۔ جو فرمان آپ کا سامنے آ جائے اسے فوراً قبول کر لے، تو یہ محبت کی تکمیل ہے اور سچی محبت کی علامت ہے۔ یہ مسائل سارے اعتقادی اعتبار سے نبی علیہ السلام کے تعلق سے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان مسائل میں قوت عطا فرما دے اور صداقت عطا فرما دے، ہمارے دل آپ کی محبت سے لبریز ہوں اور آپ کی اطاعت سے بھرپور ہوں۔ کسی کا قول و قرار آ جائے، کسی کا فتویٰ آ جائے، کسی کی بات آ جائے، اسے جھانک کر بھی نہ دیکھیں، اور پیارے پیغمبر کی بات کو سینے سے لگا لیں اور آپ کے فرمان کو قبول کر لیں، تو یہ اس محبت کے امتحان میں کامیابی۔ باقی رہا نبی علیہ السلام کی شان اور مقام، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شان میں قصیدے کہہ دینا یہی کامیاب محبت ہے، تو ہرگز ایسا نہیں۔ نبی علیہ السلام کی شان جو ہم بیان کر سکتے ہیں کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ باقی لوگ بیان کرتے ہیں وہ قصوں کہانیوں پر، شعر و شاعری پر اور من گھڑت باتوں پر، ہم وہ شان بیان کریں گے جو اللہ نے کی۔ اب بتائیے، ایک طرف پوری کائنات ہے، پوری دنیا ہو، ملائکہ ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، انشاء پرداز ہوں، شعراء ہوں، ادباء اور بلغاء ہوں، بڑے بڑے فصیح اللسان اور بلیغ البیان ہوں، وہ سارے مل کر نبی علیہ السلام کی شان بیان کریں نظم میں اور نثر میں، تو کیا ویسی شان بیان کر سکتے ہیں جیسی اللہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم آپ کی وہ شان بیان کرتے ہیں جو اللہ نے کی، اس کا مقابلہ ہے۔ یعنی ہماری شان کا مدار یہ شعر و شاعری نہیں ہے، اور شعر و شاعری بھی ایسی جو بالکل باطل اور لغو اور فضول ہے۔ مثلا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، یہ آپ کی شان ہے، یہ عقیدہ کفر ہے کہ جو اللہ عرش پہ مستوی تھا، جب نبی علیہ السلام کی بعثت کا وقت آیا تو اللہ خود مصطفیٰ بن کر زمین پر آ گیا۔ اس کو کفر نہ کہا جائے گا، یہ کون سی شان ہے؟ حیران ہوں کہ مصطفیٰ کو کیا لکھوں، خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں، لعنت ہو جس نے یہ شعر کہا ہے۔ یہ شان ہے آپ کی، یہ کفر ہے۔ اٹھا کر میم کا گھونگھٹ جو جھانکا تیری کملی میں، تو دیکھا ذات احمد میں احد روح پوش رہتا ہے۔ یہ شاعر بے ایمان یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ احد ہے اور نبی احمد ہے۔ احد کے 3 حروف ہیں اور احمد کے 4 حروف ہیں، مانا احد چھوٹا ہے اور احمد بڑا ہے۔ فرق ایک میم کا۔ اس میم کی رمز کیا ہے؟ رمز یہ ہے کہ احد جو ہے وہ احمد میں روح پوش ہے۔ وہ اس سے بڑا کفر ہو سکتا ہے؟ ہماری شان کا مدار یہ لغویات نہیں، یہ فضولیات نہیں۔ ہماری شان کا مدار خالص کتاب و سنت۔ قرآن نے ایک لفظ میں نبی علیہ السلام کی پوری سیرت حمیدہ کو سمیٹ دی، ایک لفظ میں۔ کتنی جامع کتاب، ایک لفظ میں پوری سیرت طیبہ کو سمیٹ کے رکھ دی، اور وہ لفظ ہے لعمرک۔ اے نبی، مجھے تیری عمر کی قسم، تیری عمر کی قسم۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔
تیری عمر کی قسم. یہ قسم کھانے والا کون ہے؟ اللہ. اور اللہ کون ہے؟ جو ہر شے سے واقف، ہر انسان کے ظاہر، ہر انسان کے باطن کو جانتے، سفر و حضر کو جانتے، خلوت و جلوت کو جانتے، عبادت و تجارت کو جانتے، رات اور دن کو جانتے. وہ اللہ قسم کھا رہے. یہ قسم آپ کی عمر کی قسم نہیں ہے، ایک ایک لمحے کی قسم ہے. آپ کی راتیں، آپ کے دن، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، آپ کا بچپن، سفر، حضر، سارے اتنے پاکیزہ ہیں کہ پوری زندگی کی قسم کھاتا ہوں. ایک ہی لفظ میں پوری سیرت آپ کی سمٹ کر آ گئی. کوئی دنیا کی شخصیت اس شان کا مقابلہ کر سکتی؟ یہ پوری زندگی کی ضمانت ہے یہ قسم. میرے حبیب کی عمر اتنی پاکیزہ ہے کہ پوری عمر کی قسم کھا رہا ہوں. اس میں کوئی ایک لمحہ بھی قابل اعتراض نہیں. کسی ایک لمحے پر عیب نہیں لگا سکتے آپ. اچھا، یہ عمر کون سی ہے؟ آپ کی زندگی کی تقسیم یہ ہے کہ 40 سال قبل نبوت اور 23 سال بعد نبوت. یہ قسم کون سی عمر کی؟ قبل نبوت کی یا بعد نبوت کی؟ پوری عمر کی. اور جہاں تک قبل نبوت کی بات ہے تو قرآن میں ایک مقام اور بھی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ. لوگوں کہو ان کفار قریش سے اپنی 40 سال کی عمر کھول کے رکھ دو. کیا کافر ہو؟ میں تمہارے بھی 40 سال رہا ہوں، تو عقل سے کام نہیں لیتے؟ ان 40 سالوں میں کوئی ایک لمحہ قابل اعتراض پیش کرو، انگلی اٹھاؤ. 40 سالوں میں بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، ادھیڑ عمر بھی ہے. 40 سالوں میں سفر بھی ہیں، حضر بھی ہیں، راتیں بھی، دن بھی، خلوتیں بھی، جلوتیں بھی. 40 سال کا عرصہ گزار چکو. کوئی عیب ہو کسی ایک لمحے میں؟ ذرا بتاؤ. کفار تو پیاسے تھے اس چیز کے، نبی علیہ السلام پر کوئی جرح کرنے کے، کوئی عیب آپ کی ذات پر اچھالنے کے. ساری زبانیں گونگ ہو گئی. کوئی ایک بتاؤ کوئی عیب ہو. نبی علیہ السلام کا نکاح خدیجہ الکبریٰ سے قبل نبوت ہوا تھا نا. 25 سال آپ کی عمر تھی. خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا تھا، اور پورا جو کمرہ تھا وہ صنادید قریش سے بھرا ہوا. نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور سب کی نگاہوں میں ایک مذاق تھا. کیسی بے جوڑ شادی. ایک طرف خدیجہ مالدار خاتون، تاجرہ بہت بڑی، اور ایک طرف محمد ابن عبداللہ یتیم، اور کوئی دنیا کا پیسہ نہیں، کوئی مال نہیں، فقیر ہے، بڑا غریب ہے. نگاہوں میں ایک مذاق اور تمسخر تھا. ابو طالب بڑا تجربہ کار تھا، اس مذاق کو بھانپ گیا. خطبہ نکاح پڑھا اس نے، اور خطبہ نکاح پڑھ کے کہا: یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، جوان بھی، بوڑھے بھی، سارے صنادید بھی، سردار بھی، ایکم یوازی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کون ہے جس کو دعویٰ ہو کہ وہ محمد جیسا ہے، مکارم خیر میں، اخلاق حسنہ میں، شجاعت میں، سخاوت میں؟ کون ہے تم میں سے جو دعویٰ کر سکے کہ وہ محمد کا ہم مثل ہے؟ اپنا سر ذرا اٹھا کے دکھائے مجھے. اتنے مکارم خیر کوئی ہے جس کو دعویٰ ہو کہ وہ محمد کے ہم مثل ہے؟ ہاں، الا المال، سوائے مال کے. تمہارے ذہنوں میں مال کا خناس ہے کہ اس کے پاس مال نہیں. فإن المال ظل زائل. مال کی حیثیت کیا ہے؟ یہ مال مکارم خیر میں سے نہیں ہے. مال ایک سائے کی مانند ہے، کبھی یہاں اور کبھی وہاں، کبھی ہے اور کبھی نہیں. کہ مستقل کوئی مکارم خیر میں سے نہیں. اور اگر سب کچھ مال ہی ہے
تو تمہاری نگاہوں میں جو مذاق اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ خدیجہ کا مہر تم مقرر کرو، ہم دے کر جائیں گے۔ اگر سب کچھ مال ہی ہے، بتاؤ کیا مہر لگانا، ہم دے کر جائیں گے۔ ساری زبانیں گنگ، گردنیں جھکی۔ یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مقام۔ آپ کی زندگی قبل اسلام ہو یا بعد اسلام ہو، اتنی پاکیزہ کہ رب کائنات نے پوری حیات کی، پوری بقا کی اور پوری عمر کی قسم کھائی۔ اس ایک ہی لفظ میں آپ کی شان سمٹ گئی، آپ کا مقام واضح ہو گیا۔ ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں سنن دارمی کی۔ ابو ذر غفاری نے ایک عجیب سوال کیا نبی علیہ السلام سے، کیف علمت بانک نبی حتی استیقنت؟ یا رسول اللہ، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی؟ اپنی نبوت پر آپ نے یقین کیسے کر لیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتانی ملکان۔ ابو ذر، میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے، 2 فرشتے، اور میں سو رہا تھا۔ ایک فرشتہ اوپر کھڑا ہو گیا زمین و آسمان کے درمیان، دوسرا نیچے میرے پاس آ گیا، اور اس نے اوپر سے کہا کہ دیکھو یہ وہی شخصیت ہے۔ دیکھا اس نے، ہاں یہ وہی شخصیت ہے، ہمیں اسی کے پاس بھیجا گیا، چلو اپنا کام شروع کرو۔ وہ کام کیا تھا؟ اس شخصیت کو تولو، اس کا وزن کرو، کتنا وزن ہے اس کا۔ جو فرشتہ اوپر تھا اس کے ہاتھ میں ترازو تھا، نیچے فرشتے نے ایک پلڑے میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا، دوسرے میں ایک اور بندے کو۔ فَوَزِنْتُ فَرَجَحْتُهُ، میں تولا گیا، میرا وزن بھاری نکلا۔ اس نے کہا چلو 2 بندے کر لو، 2 ڈالے گئے، فرجحتُهُ، ان کو بھی میں بھاری نکلا ان پر۔ زنہ بعشرہ، 10 کے ساتھ تولو۔ فَوَزِنْتُ فَرَجَحْتُهُ، تولا گیا، ان سے بھی بھاری نکلا۔ 100 کے ساتھ تولو، 100 کے ساتھ تولا گیا، ان سے بھی بھاری نکلا۔ تب اس فرشتے نے کہا کہ تم اللہ کے نبی کو تول رہے، ایک بندہ اور 2 بندے، 10 اور 100 کے ساتھ، لو وزنتہ بامتی لرجحہ، ایک پلڑے میں محمد مصطفیٰ ہوں اور دوسرے میں پوری کائنات کو ڈال دو، محمد مصطفیٰ کا پلڑا بھاری ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیرت اور یہ مقام ہم سے سنیے آپ، یہ شعر و شاعری نہیں ہے، خالص کتاب و سنت کی باتیں ہیں، خالص قرآن و حدیث کی باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ میرے نبی کا مقام اور شان، ہم نے آپ کا شرح صدر کر دیا، شرح صدر کی فضیلت آپ کو عطا کر دی، سینہ کھول دیا آپ کا۔ یہ 2 چیزوں کی جو ہے وہ سعادت ہے۔ یہ شرح صدر کا معنی 2 چیزیں، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ آپ کے ساتھ کیا، آپ کا ہم نے شرح صدر کر دی۔ میرے ناقص علم کے مطابق یہ بات اور کسی کے بارے میں نہیں، عمومی باتیں ہیں شرح صدر کی، لیکن خاص طور پہ آپ کو مخاطب کر کے ہم نے آپ کا شرح صدر کیا، آپ کا سینہ کھول دیا۔ باقی لوگوں کو شرح صدر کی آپ دعا دے سکتے ہیں، تعین نہیں کر سکتے، یہ تعین ایک ہی ذات کے بارے میں، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ جس بندے کے سینے کو کھول دے وہ دنیا سے لے کر آخر تک نور ہی نور پر قائم ہوتا ہے، اس کو نور حاصل ہو گیا، نور بصیرت بھی، نور بصارت بھی، اعضاء کا نور بھی، راستے کا نور بھی، قبر کا نور اور میدان محشر کا نور، پل صراط کا نور، نور ہی نور ہو گیا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے شرح صدر کے تعلق سے، جس کو ہم شرح صدر کی نعمت دے دیں، سینہ کھول دیں، رب تعالیٰ کی طرف سے وہ نور پر قائم ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا من یرید اللہ یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس بندے کے بارے میں فیصلہ فرما دے کہ اس کی پوری زندگی کو ہدایت پر قائم کر دے گا،
پوری زندگی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آئے گا جو ہدایت سے وہ غافل ہو، ہدایت سے دور ایک لمحہ بھی۔ اللہ جس بندے کے بارے میں طے کر لے، فیصلہ فرما لے کہ وہ ہدایت پر قائم ہوگا پوری زندگی اور قیامت کے دن بھی، اللہ اس کا شر صدر فرما دیتا، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو باقاعدہ خطاب کیا گیا، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، شر صدر کی نعمت آپ کو دے دی، مانا ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ اور نور کامل آپ کو دے دیا۔ یعنی شر صدر کا معنی زندگی کا ہر لمحہ ہدایت پر بھی ہوگا اور نور پر بھی ہوگا، ہدایت پر بھی اور نور پر بھی۔ ایک چیز یہاں قابل غور ہے، حالانکہ شر صدر آپ کو دے دیا گیا، مگر اس کے باوجود 3 دفعہ تو متفق علیہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، اس کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے، بارش کے پانی سے۔ جب شر صدر ہو چکا تو پھر یہ بار بار آپریشن کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قلبی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے، باوجود اس کے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام آپ کو شر صدر کی دولت حاصل تھی۔ بچپن میں بنو سعد قبیلے میں، حلیمہ سعدیہ آپ کی دائیہ، اس کے قبیلے میں، اور ایک بار جب آپ کو غار حرا میں نبوت دی گئی، اس وقت بھی سینہ چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا اور دھویا گیا، بعض دفعہ زمزم کے پانی سے، بعض اوقات بارش کے پانی سے، اور تیسری بار جب آپ معراج پر گئے، چوتھی بار مختلف ہی ہے، یعنی ثقہ روایتوں سے ثابت نہیں، لیکن 3 بار جو ہے صحیح حدیث سے ثابت۔ ایک بار آپ کے دل کو نکالا گیا، اس میں اتنا سا لو تھوڑا سیاہ رنگ کا، اس کو کاٹا گیا، فرمایا کہ ھذا حظ الشیطان منک، یہ ٹکڑا جو ہے یہ حصہ شیطان کا، ہم نے اس کو کاٹ کے الگ کر دیا، اب شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، بڑا وہ گمراہ کرتا ہے، وہ الگ قصہ ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ فرمایا کہ میرے ساتھ بھی پیدا ہوا مجھے گمراہ کرنے کی، لیکن فاسلم، میرے شیطان نے اسلام قبول کر لیا، وہ میرا تابع ہو گیا، تابع فرمان ہو گیا۔ تو یہ سعادتیں، یہ آپ کی سیرت حمیدہ جو نور پر تھی، ہدایت تامہ پر تھی، شر صدر آپ کو دیا گیا، بار بار آپ کے سینے کو کاٹا گیا، چیرا گیا اور دل کو دھویا گیا، جس میں اس بات کی تنبیہ ہم جیسوں کو ہے کہ کس قدر دل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دل عقیدے کا مرکز ہے، تقوی کا مرکز ہے، دل جو ہے وہ اس محبت کا مرکز ہے، اس کو بالکل صاف اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو شر صدر کی نعمت ملی، مگر پھر بھی اتنی بار آپ کے سینے کو چاک کر کے اور آپ کے دل کو دھویا گیا اور پاک اور صاف کیا گیا۔ تو خیر یہ نبی علیہ السلام کی ذات کے تعلق سے، اور ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کسی کی شان اس شان کا مقابلہ کر سکتی؟ ذکر کی بلندی کا معنی یہ کہ اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں میرا نام گونجے گا وہاں آپ کا نام بھی گونجے گا۔ اذان ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی محمد الرسول اللہ، شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمے میں آپ کا نام، شہادت میں آپ کا نام، اذان میں آپ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ ذکر کی بلندی کسی اور کو حاصل نہیں، مگر لوگ یہ 3-4 مثالیں پیش کر کے خاموش ہو جاتے۔ ہم عہد الحدیث طلبہ اس میں کروڑہا مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام، کسی اور کو یہ سعادت حاصل نہیں۔ وہ کس طرح پورے دین میں، پوری اطاعت کے نظام میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام، وہ کیسے؟ نماز آپ پڑھیں گے، کس کے لیے پڑھیں گے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے طریقے پر پڑھیں گے؟
محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا، اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام۔ باقی لوگ یہ مثالیں پیش نہیں کرتے، ان کے ہاں اماموں کی باتیں ہیں، قوم برادری کی باتیں، پیر و مرشد کی باتیں، حج آپ کرنے جائیں، کتنا مرضی مہنگا پیکیج آپ لے لیں، حج کس کے لیے؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ کے لیے۔ حج کا طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ، یہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام گونج رہا ہے۔ قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قربانی کا طریقہ کس کا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ روزے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ روزے کا طریقہ کس کا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ صدقات اور زکوات ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ طریقہ کس کا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ۔ اتنی فراخی سے کوئی نام لے سکتا نہیں، باقی تو قوموں اور برادریوں، اماموں اور پیروں کے نام لیں گے۔ یہ واحد ہمیں اللہ نے سعادت دی، ہر مقام پر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا نام گونج رہے، ہر عمل میں، حتیٰ کہ شادی بیاہ کا معاملہ یہ بھی اللہ کے لیے کام ہے۔ طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ تجارت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ ہر شعبے میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام، دن ہو یا رات ہو، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام گونج رہا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، رفع ذکر، یہ آپ کو سعادت ہم نے دی۔ جہاں اللہ کا نام ہوگا ساتھ اللہ کے رسول کا نام بھی ہوگا۔ یہ میرے نبی کی شان، یہ میرے نبی کا مقام۔ باقی رہا آپ کا منصب، اصل منصب کو قبول کرنا، منصب کو ماننا، اصل آپ پر ایمان لانے اور آپ کی محبت کے تابع۔ منصب شروع کرتے ہیں، اللہ اپنے حبیب کی شان بیان کر رہے ہیں، وہ صرف 3 الفاظ میں۔ قرآن ہے، قرآن کا اعجاز اور قرآن کی جامعیت، 3 الفاظ میں پیارے پیغمبر کے منصب کا نقشہ کھینچ لیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بس لوگوں سن لو، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ بس کائنات میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں، اہل علم بھی، اہل فضل بھی ہیں، سارے جمع ہو کر کیوں نہ آ جائیں، میری اطاعت تک پہنچنے کے لیے ایک ہی شخصیت ہے اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ ایک ہی شخصیت تمہیں مجھ تک پہنچائے گی، میرے ساتھ جوڑے گی، بس، اور کوئی نہیں۔ پوری دنیا اکٹھی ہو کر بھی تمہیں مجھ تک نہیں پہنچا سکتی، میرے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک ہی شخصیت ہے اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ محبت کی بات بھی یہی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو اور طلبگار ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچنا چاہتے ہو، میرے رسول کی اتباع کر لو۔ اس محبت تک پہنچانے کے لیے بھی میرے رسول ہے، میرے رسول کی اتباع ہے، کسی اور کی اتباع نہیں، کسی اور کی پیروی نہیں۔ صرف محمد عربی کی غلامی قبول کرو گے اور ان کی اطاعت کرو گے، ان کی اطاعت تمہیں میری محبت تک پہنچا دے گی، اور میری محبت اصل ثمرہ ہے فلاح اور کامیابی کا۔ اللہ کی محبت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یا اللہ اس محبت کو کیسے پائیں، کیسے حاصل کریں؟ میرے رسول کی اتباع۔ یہ آپ کا جو منصب اور آپ کا مقام ہے، آپ کے منصب کا مقام، آپ کے منصب کی شان، ایک ہی شخصیت اس خلق کو اللہ سے ملا سکتی ہے، اللہ سے جوڑ سکتی ہے، اور وہ شخصیت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ کوئی اس شان کا مقابلہ کر سکتا؟ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس شان کا؟ یہی بات صحیح بخاری کی حدیث میں، وہاں بھی 2 فرشتوں کی آمد کا ذکر۔ اللہ کے نبی سو رہے ہیں، 2 فرشتے پاس آ گئے، ہوا یہ وہی شخصیت ہے؟ ہاں یہ وہی شخصیت۔ چلو اس کی مثال بیان کر جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے، اللہ نے بتایا ہے اس شخصیت کی مثال کیا ہے۔
مثال یہ ہے کمثل رجل بنا دار، ایک بادشاہ ہے، ایک عالی شان محل بناتا ہے، بڑا خوبصورت محل بناتا ہے، وجعل فیہا مأدبا، دسترخوان لگا دیتا ہے، بڑا عمدہ اور بہترین دسترخوان. ثم بعث داعیا، ایک شخص کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دنیا میں اعلان کرو گھر بن چکا، دسترخوان تیار ہے، آؤ اور آ کے کھاؤ، بس اور تمہارا کوئی کام نہیں. وہ شخص چلا گیا، لوگوں کو بلایا، کسی نے اس بات کو مان لیا، گھر میں آیا، دسترخوان پر بیٹھ گیا، کسی نے قبول نہیں کیا، گھر میں داخل نہیں ہوا. جب داخل نہیں ہوا دسترخوان بھی نصیب نہیں ہوگا. مثال پوری ہوگی. فرشتے نے کہا مثال تو بیان کر دی، اس کی تعبیر بتاؤ. ایک چیز رہ گئی، کہا کہ یہ تو سویا ہوا ہے، ہماری بات تو سن نہیں سکتا. کہا نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے. تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، جب اللہ کا نبی سوتا ہے صرف آنکھوں سے سوتا ہے، دل جاگتا رہتا. ہو سکتا خواب میں اللہ کا پیغام آ جائے، نبی کا خواب بھی وحی، دل جاگتا رہے تاکہ اس خواب کو ضبط کر سکے. اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر یہ کہ محل بنانے والا بادشاہ اللہ ہے، محل دین اسلام ہے، پورا دین اسلام عقیدے کے ساتھ، توحید کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی رسالت کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، حج کے ساتھ اور زکوٰۃ کے ساتھ، پورا دین اسلام یہ محل ہے. کسی چیز کو کاٹ دو تو محل ناقص رہ جائے. مکمل محل یہ دین اسلام، اس میں عقیدہ توحید، نبی علیہ السلام کی رسالت، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، یہ ساری آ گئیں. یہ دین اسلام. جس داعی کو بھیجا دعوت دینے کے لیے وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام، انہوں نے دعوت دی پورے اخلاص کے ساتھ اور جاں فشانی کے ساتھ. جس نے قبول کر لی مانا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، مانا گھر میں داخل ہو گیا، اور جو گھر میں داخل ہو گیا وہ مأدبہ جنت ہے، دسترخوان جنت ہے. جو گھر میں داخل ہو گیا، اس دعوت کو قبول کر لیا، اس کا ٹھکانہ جنت. اور جو اس گھر میں داخل نہ ہوا، مانا دین اسلام قبول نہیں کیا، وہ تو کفر پہ مرا، اسے دسترخوان نصیب ہی نہیں ہوگا. اب فرشتے آخری جملے 2 بول رہے ہیں، بلکہ 3 جملے. پورے خواب کا نچوڑ، پورے دین کا نچوڑ، بلکہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے منصب کا نچوڑ، اور آپ کی پوری شخصیت اور سیرت کا نچوڑ. 3 جملے. من اطاع محمد فقد اطاع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے اس سوئے ہوئے شخص کی اطاعت کر لی، یعنی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. بس یہ اطاعت بند ہو گئی. حسر کے ساتھ یہ جملے بیان ہو رہے ہیں. اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت. مفہوم مخالف یہ بنے گا کسی اور کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں ہے. ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ. جس نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر لی وہ اللہ کا نافرمان. اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. حاصل کلام کیا ہے؟ پورے کتاب و سنت کا نچوڑ کیا ہے؟ محمد الفرق بین الناس، کہ لوگوں میں فرق صرف محمد مصطفیٰ علیہ السلام. بس نماز پوری دنیا پڑھتی، کس کی نماز صحیح ہے اور کس کی نماز غلط ہے، یہ فرق محمد مصطفیٰ علیہ السلام. کچھ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے، کچھ لوگ 60 سال کے نمازی ہوتے ہیں اللہ ایک سجدہ قبول نہیں کرتا. فرق کون ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. حج کرنے دنیا جاتی ہے مہنگے سے مہنگے پیکج لے کر، کس کا حج مقبول ہے کس کا حج مردود ہے، یہ فرق کون ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی فقیہ ہے، نہ کوئی صحابی ہے، نہ کوئی محدث ہے، نہ کوئی فرقہ اور نہ کوئی جماعت.
کس کا اسلام قابل قبول، کس کا اسلام مردود، یہ فرق محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ قیامت کے دن جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، یہ فرق محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ یہ آپ کی سیرت کا نچوڑ۔ آپ دنیا میں آئے اطاعت کروانے کے لیے، آپ کی اطاعت کا ڈنکا بجے۔ ہر نبی کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے، نبی غلام بن کر نہیں آتا، نبی متبوع بن کر آتا۔ یہ تو ایک ہی نبی کی شان تھی، مرزا قادیانی کی، انگریز بہادر کی اطاعت کرنے آیا، انگریز بہادر سے وفاشاری کرنے آیا، ٹٹی خانے میں مرا غلاظت کے ساتھ اور نجاست کے ساتھ۔ جھوٹا نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام، پاکیزہ سیرت، پاکیزہ زندگی، پاکیزہ نظام، پاکیزہ۔ جب فوت ہوئے فرمایا کہ 7 مشکیزیں پانی کے علاوہ مختلف جو ہے وہ چشموں سے، مختلف کنووں سے، اور مشکیزیں بھی ایسے ہوں جن کی ڈوری کو کھولا نہ کیا ہو، اس پانی کو کسی ہاتھ نے چھوا نہ ہو، اس پانی سے مجھے غسل کراؤ۔ تازہ مسواک کر کے آپ فوت ہوئے۔ عائشہ فرماتی ہیں آپ کا سر میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا۔ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی و فی یومی و بین سحری و نہری، باری بھی میری تھی، گھر بھی میرا تھا، اور آپ کا سر میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا۔ اور دنیا کی باتیں نہیں، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے ملا دے رفیق اعلیٰ کے ساتھ، میرے نبی کی شان۔ تو نچوڑ ہے یہ محمد الفرق بین الناس۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام لوگوں میں فرق کرنے والے، لوگوں کو جدا کرنے والے، اس طرف جنتی ہیں، اس طرف جہنمی، اس طرف لوگوں کا ایمان قابل قبول ہے، اس طرف لوگوں کا ایمان مردود۔ ان کی نمازیں درست ہیں، ان کی نمازیں غلط ہیں، ان کا حج صحیح ہے، ان کا حج غلط ہے، ان کے روزے درست ہیں، ان کے روزے غلط ہیں۔ یہ فرق محمد مصطفیٰ علیہ السلام، معنی یہ جس کا عمل، جس کی نمازیں، جس کا عقیدہ، جس کا حج، جس کا عمرہ اللہ کے پیغمبر کے فرامین کے مطابق ہے، وہ قابل قبول ہے۔ اور اگر مخالفت ہو گئی ہر شے مردود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آئیڈیل، مثال اور نمونہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو بھی شان ہے وہ شان منصب رسالت کے تابع ہے، اس کے بغیر نہیں۔ شان آپ کی بہت ہے، کتاب و سنت میں بیان ہے۔ وہ شان کسی شعر و شاعری کی محتاج نہیں ہے، اس میں کسی کے قصیدے کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے بیان کی اور بس قلم توڑ کے رکھ دی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمود، آپ صاحب مقام محمود ہیں۔ مقام محمود کے 2 معنی، ایک معنی قیامت کے روز اللہ کا قرب، اتنا قرب ملے گا آپ کو پوری کائنات میں، اس میں انبیاء بھی، اس میں صدیقین، شہداء اور صالحین، سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہوگا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ یہ مقام محمود جس پر آپ کی تعریف کی جائے گی، سارے محشر والے آپ کی تعریف کریں گے اس قرب پر، اللہ کے قرب پر۔ دوسرا معنی شفاعت، دنیا تڑپ رہی ہے، کھڑی ہے۔ حضرت کثیر رحمہ اللہ نے ایک روایت پیش کی، 360 سال لوگ میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب نہیں ہو رہا، پسینے چھوٹ رہے ہیں، ایک کیفیت ہے بڑی مبہم سی، پتہ نہیں کیا بنے ہمارا، نفسی نفسی پکار رہے ہیں، حساب و کتاب نہیں ہو رہا۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہماری سفارش کر دو، حساب و کتاب تو شروع ہو، نہیں ہو رہا۔ ہر نبی کہہ رہا ہے یہ مقام میرا نہیں، یہ مقام میرا ہے ہی نہیں۔ بالآخر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس آپ فرمائیں گے ہاں یہ میرا مقام، یہ مقام محمود۔ آپ شفاعت کے لیے جائیں گے، شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت کے بعد اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، کسی اور کا مقام ہے۔ تو آپ صاحب مقام محمود ہیں، صاحب شفاعت ہیں، صاحب حوض کوثر ہیں، یہ آپ کی شان ہے۔ پوری اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ کی شان ہے۔ آپ سے افضل کوئی نہیں، یہ آپ کی شان ہے۔ انا سید ولد آدم بلا فخر، آدم و من دونہ تحت لوائی یوم القیامہ، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں، اور آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام پر سارے نبی
قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں. یہ آپ کی شان ہے، اس پر ایمان ہے. مگر یہ شان قابل قبول کب ہوگی؟ جب آپ کے اصل منصب کو مانا جائے. اصل منصب کو. آپ صاحب حوض کوثر کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ اللہ کے نبی. آپ صاحب شفاعت کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ اللہ کے نبی. آپ کو اتنا اللہ کا قرب کیوں ملے گا؟ کیونکہ آپ اللہ کے نبی. آپ پوری اولاد آدم کے سردار کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ اللہ کے نبی. سارے انبیاء آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے نبی. مانا اگر آپ کو رسول مان لیا تو سب کچھ مان لیا، پھر اس تفصیل کی ضرورت نہیں. رسول مان لیا، سب کچھ مان لیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول، سب کچھ مان لیا. اور رسول ماننے والا کون ہے؟ یہ آخری جملہ، کیونکہ آپ کی اتباع ہم پر فرض. جو آپ کا پیروکار ہے اس نے رسول مانا ہے. جو آپ کی اتباع ہی نہیں کرتا، آپ کی بات ہی نہیں مانتا، شان تو بیان کرتا ہے، بات کسی اور کی مانتا، مقام تو بیان کرتا ہے، شعر و شاعری میں اطاعت کسی اور کی کرتا ہے، غلامی کسی اور کی کرتا ہے، نمازیں فلاں کے طریقے کی، عقیدہ فلاں کے طریقے کا، روزے فلاں کے طریقے کا. ہمیں رسول ہی نہیں مانا. رسول وہ مانتا ہے جو آپ کی اطاعت کرے، اور جو آپ کی اطاعت نہیں کرتا اس نے کیا مانا؟ رسول مانا آپ کو. جب رسول نہیں مانا تو باقی ساری شان بیان کرنا بیکار ہے. ساری شان منصب رسالت کے تابع ہے، اور منصب رسالت اطاعت کے ساتھ لازم ملزم. اطاعت کر لی، رسول مان لیا، رسول مان لیا، سب کچھ مان لیا. اطاعت نہیں کی، کوئی رسول نہیں مانا. ماننے کے دعوے ہیں، بس صدق قلب نہیں مانا. جب رسول نہیں مانا تو باقی شان کس کام کی؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ کیا وہ قابل قبول ہے؟ بالکل نہیں. اب بتائیے، اس سارے شان اور مقام میں کسی قسم کا جھول ہے کوئی؟ شان بیان کرتے کرتے یہود و نصارہ کے منہج کو ہم کراس کر جائیں. موسیٰ علیہ السلام سے محبت، عیسیٰ علیہ السلام نے ہم سے محبت کی عیسائیوں نے، اور فرط محبت میں ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ محبت قبول کرو گے؟ اس محبت کو مانو گے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے؟ یہود نے عزیر علیہ السلام سے محبت کی، اور فرط محبت نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ محبت قابل قبول ہوگی؟ ہم نے بتایا شروع میں، محبت ایک اعتقادی مسئلہ ہے، اس کا اجر اور ثواب ہے. یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف دین کے طریقے پر ہوگی، خود ساختہ طریقے سے نہیں. خود ساختہ طریقہ یہود و نصارہ نے اپنایا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عزیر اللہ کا بیٹا. اس کو قبول کرو. عقیدہ کفر ہے، عقیدہ کفر ہے. کیسے قابل قبول ہو سکتا؟ تو محبت ایک دین اسلام کا اعتقادی مسئلہ ہے، اس کا اجر و ثواب ہے. اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا، رفاقت ملے گی. یہ اجر و ثواب ہے. اجر و ثواب عبادات کا ہوتا ہے، اور عبادت میں کسی انسان کی مرضی نہیں چل سکتی. اس کے بعد یہ جلسے جلوس ہے، یہ اظہار محبت کا طریقہ نہیں. مسنون راہ پر چلو، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو. یہ محافل میلاد نیکی ہے یا گناہ ہے؟ دو ہی بات ہے، یا کو گناہ یا کو نیکی. اگر کہو یہ گناہ ہے تو بات ختم ہوگی، پھر کیا مقاصد ہے ان کے؟ اگر کہو نیکی ہے تو پھر دو سوال ہیں. اس نیکی کا علم اللہ کے پیغمبر کو تھا یا نہیں تھا؟ اگر کہو نہیں تھا تو اس سے بڑی گستاخی ہو سکتی. ایک عبادت ہو، نبی علیہ السلام کو معلوم نہ ہو، اور 14ویں صدی میں آ کر لوگوں کو پتہ چل جو معلوم ہو جائے. اور اگر کہو معلوم تھا، نبی علیہ السلام کو معلوم تھا، تو نبی علیہ السلام نے امت کو بتایا. بڑے واضح سوال.
امت کو بتایا کہ محافل میلاد کا انعقاد کیا جائے؟ اگر کہو نہیں، بات پھر ختم ہو گئی، یہ دین نہیں۔ اگر بتایا تو بتاؤ کہاں ہے؟ پورا قرآن آپ کے سامنے، بخاری آپ کے سامنے، مسلم آپ کے سامنے، ابو داؤد ہے، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور جناب معاجم ثلاثہ طبرانی، مسند یعلا، یہ ساری کتب کا ذخیرہ آپ کے سامنے، کسی ایک کتاب میں دکھا دو، کھول کے دکھا دو۔ جو چیز ثابت ہی نہیں اس کو اختیار کرنا بدعت، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر جمعے آپ کا خطبہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ تو آؤ عافیت کے راستے کی طرف، عافیت کا راستہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت کے طلبگار ہو میری اتباع کر لو۔ آپ کی سچی اتباع اللہ کی سچی محبت کی علامت۔ یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس محبت کا نتیجہ تمہیں گناہوں سے دھو ڈالے گا، گناہ معاف کر دے گا، کوئی گناہ باقی نہیں بچے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ غفور بھی اور رحیم بھی، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ گناہ کر کے آؤ کہ اللہ غفور ہے، خوب بخشنے والا، گناہ بخشوا لو کہ اللہ چھوڑے گا نہیں، رحیم، تم پر رحم کرے گا، تم سے محبت کرے گا بخشنے کے بعد۔ اساس اللہ کے نبی کی اتباع ہے۔ حقیقت میں تمام محاسن کا جو مجمع ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع ہے، پورے دین کی روح، پورے دین کا نچوڑ، جنت کے راستے کا مختصر جو ایک لب لباب اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع ہے۔ اگر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اس اتباع کی توفیق دے دے، یہ سچی توفیق اور سوچ ہم کو عطا فرما دے کہ ہم نے اپنی پوری بعد کی زندگی اسوہ حسنہ پر قائم کرنی ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت پر قائم کرنی ہے، تو یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔